ابھی پارٹی کا مین فوکس یوتھ پر ہے یا پھر ایک خاص طبقہ فکر ہے جس کو آپ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے نوجوانوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کسی بھی سماج کے اندر جو جوہری تبدیلی ہے وہ نوجوانوں نے برپا کی، تو نوجوان ہی ہمارا فوکس ہے۔ وہ نوجوان جن کو 80 سالوں سے اس سسٹم نے کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، دہشت گردی، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کی بھٹی میں جھونک کر ان کی پوٹینشل کو برباد کیا، اس نوجوان کو ہم شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر ریشنلزم، لاجک، منطق، عقل، شعور، دلیل، مکالمہ اور تنظیم، یہ جو ہے نا صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کر کے عدم تشدد کے اصول پر اس کو تنظیم کی طاقت میں کنورٹ کر کے اس کو عوام کے لیے ایک لیڈرشپ کے طور پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ اور فارچونیٹلی پاکستان میں 65% یوتھ ہی موجود ہے جو بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یوتھ نے باقی دنیا کے ممالک کا تذکرہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انقلاب لانے کی کوشش کی اور کسی جگہ پر انقلاب بپا بھی ہوا اور کسی جگہ پر بیرونی قوتوں کے دباؤ کے سبب وہ انقلاب کی صورتحال بن نہیں سکی۔ نیپال کا تذکرہ کر لیں، بنگلہ دیش کا تذکرہ کر لیں، ایسے اور ممالک ہیں جہاں پر ریسنٹلی بھی ایسی انقلابی ہوا چلی ہے، انقلابی تحریک چلی ہے اور کسی جگہ پر بڑے بہترین نتائج بھی آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو حسینہ واجد کا ایک طویل اقتدار تھا اور جو کہ ختم ہو گیا نوجوان جب کھڑے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے نوجوان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے یا پھر اب چونکہ ہماری آرمی کا ایک انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور شاید آرمی کہ اس انفلوئنس کے سبب ہمارے جو یوتھ ہے وہ نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں پاتی ہے اس طریقے سے جس طرح بنگلہ دیش میں، نیپال میں نکلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے اس میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کوئی انقلاب نہیں آیا ہے، اور اس میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی نیو کلونیلزم کے ایرا میں وہ ممالک ہیں جن میں سرمایہ داری نظام ہی کسی نہ کسی شکل میں ہے، اور سرمایہ داری نظام جہاں بھی ہوگا عوام کے اندر اس کے خلاف ری ایکشن، رد عمل ہوگا۔ اب اس کو جین زی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ٹول کے ذریعے سے چینلائز کیا گیا، اور نتائج کس کے حق میں نکلے ہیں؟ وہ امریکہ کے حق میں نکلے ہیں۔ چین اور اس ریجن میں ڈی اسٹیبلائزیشن امریکی ایجنڈا ہے، اور انقلاب وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سسٹم کو تبدیل کر کے ایک آئیڈیالوجی پر مکمل نیا سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچہ قائم کیا جائے۔ نہ وہ نیپال میں ہوا، نہ وہ بنگلہ دیش میں ہوا، نہ سری لنکا میں ہوا۔ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہوئی ہے، اور یہ سراسر امریکی ایجنڈے کے مطابق امریکہ کے حق میں چیزیں نکلی۔ تو نئے دور کی یہ جو حقیقت ہے، سوشل میڈیا یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے، لیکن اس ٹول کو ایک منظم قوت ہی یوز کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے، جو حسینہ واجد کا کردار ختم ہوا ہے، وہ تو ایک چونکہ حسینہ واجد بیسیکلی مودی آئیڈیالوجی پر چل رہی تھی اور ان کا ہٹ جانا یوتھ کی طرف سے جو کاوش تھی اس کا ایک بہترین نتیجہ بھی تو ہے۔ دیکھیں، سوال یہ کہ اس کو ہٹا کر تو پھر جو نیا سیٹ اپ لایا گیا ہے اس میں کیا نئی چیز ہے؟ کیا وہ وہاں کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کر سکا؟ اور جو وہاں پر بٹھایا گیا ہے بطور لیڈر، وہ تو خود یہ ہے کہ امریکہ کے مسلط کردہ ہیں۔ یہ تو پھر وہ بات ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، اور جیسے کہ ابھی ملکی پاکستان کی بات کر لیں تو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نیکسٹ پرائم منسٹر پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، مطلب اس کے بارے میں پیشن گوئیاں جاری ہیں کہ اب نیکسٹ پرائم منسٹر یہ ہونے والا ہے۔ اب کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے جب ایک ہٹے گا دوسرا وہی آئے گا گھوم گھما کر، جس کے بارے میں پہلے سے آلریڈی جو ہے پیش گوئی کر دی گئی ہے، اور اسی تناظر میں تمام تر گفتگو ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹرگل ہے۔ راتوں رات یا کوئی ایک الیکشن یا 2 الیکشن اس میں کوئی پرائم منسٹر آ جائے، اس سسٹم کے اندر آپ دیکھیں 80 سال میں آمر بھی آئے، ڈیموکریٹک بھی آئے، ہر تجربہ کیا ہے، امیر المومنین بھی آئے، ہر طرح کا دیدہ ور ہم نے اس کو فیس کیا ہے، عوام کی حالت تو نہیں بدلی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آ کر اسی سسٹم کو چلاتے ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے کلونیلزم کی باقیات کا حامل، عوام کو غلام بنانے کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ کریٹ کیا گیا تھا۔ اس کا یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہے کہ عوام کو خوشحال، متحد اور ترقی یافتہ بنایا جائے۔ صحیح۔ سزا صاحب، آخر میں دہشت گردی شروع سے ہم فیس کرتے آئے ہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، اس کا ابھی تک مکمل طور پر قلع قمع نہیں کیا جا سکا ہے، سدباب نہیں ہو سکا ہے۔ حالیہ طور پر 2 دن 3 دن قبل کچہری G11 اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان میں دھماکہ ہوا ہے، جو کہ واضح ہو چکا ہے، تصدیق ہو چکی ہے کہ خود کش بمبار تھا اور انڈین اسپانسرڈ دہشت گرد تھا۔
بہرحال دہشت گردی کو لے کر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ پارٹی کیا نظریہ رکھتی ہے اور دہشت گردی کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور خاص طور پہ افغان وار، جو امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اس میں جو CIA کی کمانڈ میں جہاد کیا گیا، یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور جس سیاسی نظریاتی تحریک سے میں وابستہ ہوں، ہمارے بزرگوں نے 78-9 میں جب اس جنگ کے اندر ہم کود رہے تھے، اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، اور ہمارے اوپر باقاعدہ فتوے لگے تھے۔ آج آپ کا وزیر دفاع فلور آف دی ہاؤس کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر جو نصاب ہے وہ امریکہ سے بن کر آیا۔ تو یہ وہ شعور ہے جس کے ہم وارث ہیں۔ تو بہرحال آپ کا جو کوسچن ہے میں اس کی طرف آؤں گا کہ اب یہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کل بھی امریکہ کا ٹول تھا، آج بھی امریکہ کا ٹول ہے۔ دہشت گردوں کو ڈسٹرکشن اور ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے امریکہ یوز کر رہا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی بھی جو امریکی مہم ہے وہ بھی امریکی سامراجی مفادات کے تحت ہے۔ یہ ایک ہی سکے کا دو رخ ہے، دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی جو امریکی کمانڈ کے تحت ہے۔ اس کا مقصد امریکہ کی سامراجی بالادستی کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ ہے۔ اس سے اگر پاکستان نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم امریکی جو انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی ہے اس سے ہٹ کر ریجنل اسٹریٹجی پر آئیں۔ چین، روس، ایران کے ساتھ مل کر ہم انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی بنائیں، اور جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اب یہ سوچ پیدا ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اب یہ ریئلائز ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے اگلے تقاضے بھی ہیں کہ یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی لغو سوچ تھی، اس کو کلیتاً ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور پلس دہشت گردی کی سپلائی لائن کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، صرف آپریشن سے دہشت گرد ختم نہیں ہوں گے۔ اور سپلائی لائن کیا ہے؟ ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم۔ اور اس کے لیے پاکستان میں جو آپ نے سر جنگ کے دور سے ہزاروں نرسریاں بنائی ہیں، 2 تعلیمی نظام مختلف بنائے ہیں، اس کو چینج کرنا، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مکمل فکری انقلاب کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جب تک ریاست پاکستان کو ہم سیکولر اور نیشنلسٹ، ڈیموکریٹک، سوشلسٹ بنیادوں پر استوار نہیں کرتے، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو اپنی اسپیچ میں پیش کیا، اس وقت تک یہ دہشت گردی جڑوں سے اکھاڑ کر ہم نہیں پھینک سکتے۔ یہ آپریشنز، یہ ساری چیزیں وقتی حل ہیں۔ اس کے لیے کمپریہنسو ایک تھاٹ، ایک آئیڈیالوجی اور ایک ریاستی سطح پر اس کے لیے ایک چین چاہیے، اور اس سسٹم کے اندر جو قوتیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساقت نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں ایک مکمل فکری، نظریاتی، سیاسی انقلاب کی ضرورت ہے، جو شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر سوشلسٹ انقلاب یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ برپا کریں گے۔